جس انسان کو اپنے اندر جھانکنا آ جائے وہ دوسروں کے احساسات سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ نسلیں آپ کی نصیحتوں سے نہیں، آپ کے اعمال سے سیکھتی ہیں۔ وہ مان جاتا ہے، یہ اس کی ایک خوبصورت صفت ہے۔ ہم مجبور ہو کر بھی اس کی نہیں مانتے، وہ بااختیار ہو کر بھی ہم سے مان جاتا ہے۔ انسان کسی سے بھی بیزار تب ہوتا ہے جب اسے متبادل دستیاب ہو جائے۔ ہم سوچ کے علاوہ ہر چیز جدید استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے شخص کے ساتھ غداری کتنی بری ہے جس نے خود کو تمہارے سپرد کیا ہو اور آخر میں تم اس سے بیزار ہو جاؤ، رابطہ ختم کر دو، اسے ایک نفسیاتی مریض بنا دو اور پھر کہو کہ مجھے اب آزاد کر دو۔ ایک لذت ہے جو گناہ کرنے سے آتی ہے اور مختصر وقت کے لیے باقی رہتی ہے۔ ایک لذت ہے جو گناہ سے بچنے سے آتی ہے اور اس کی تاثیر موت کے بعد تک باقی رہتی ہے۔ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ دنیا تمہارے بغیر کیسی ہوگی تو بس یہ دیکھ لو کہ جو لوگ مر گئے دنیا ان کے بغیر کیسی ہے۔ ہم سب بہت خامیوں والے انسان ہیں، غلطیاں گناہ سب کرتے رہتے ہیں، سب ایک جیسے ہی ہیں، کچھ خوبیوں میں اچھے، کچھ خامیوں میں برے، لیکن سب سے بہتر شاید وہ ہوتا ہے جو درگزر کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو، اور بعض گناہوں کی سزا جب اللہ دے دیتا ہے تو پھر ہمیں نہیں دینی چاہیے۔ دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تکبر سے برباد ہوتا ہے۔ ایسے نیک نہ بنیں کہ ہر بندہ گناہگار نظر آنے لگے۔ وقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جیسے چاہتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے اسے پھیر دیتا ہے۔ وَكُلِّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اور اس کے ہاں ہر چیز کی پیمائش مقدار ہے۔ جو شے آنسوؤں میں بہا دی جائے وہ دوبارہ آنکھ کی زینت نہیں بن سکتی، خواہ وہ محبت ہو، عداوت ہو، توجہ، لمحہ یا کوئی انسان۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ اے اللہ، میں تجھ سے نفع دینے والا علم، پاکیزہ اور حلال و طیب رزق، قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، مجھے دین کی سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ، میرے دل میں ہدایت ڈال دے، مجھے میرے نفس کی برائی سے بچا اور میرے حساب کو آسان فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ دروازہ پتھر کا ہو تو دستک ریاضت ہے، اور دروازے کے پیچھے پتھر ہو تو دستک حماقت ہے۔ اگر آپ اپنے حالات سے خوش نہیں ہیں تو حالات بدلیں، جگہ بدلیں، عمل بدلیں، سوچ بدلیں۔ آپ کوئی درخت تو نہیں ہیں جو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ زندگی اتنی سستی نہیں ہے کہ اسے لوگوں کے تلخ رویوں کی وجہ سے ہار دیا جائے۔ مسکرائیں کہ یہ زندگی صرف اس رب کی امانت ہے جس نے اس کائنات کی کسی شے کو بیکار نہیں بنایا۔ شکر ادا کریں کہ آپ سے محبت کرنے والا کوئی عام نہیں بلکہ اس کائنات کا رب ہے۔ گناہ نہ کرنا بھی ایک صبر ہے، اور اس صبر میں اکثر لوگ فیل ہو جاتے ہیں۔ اللہ پر توکل، اس کے فیصلے پر راضی رہنا، اس کے امر کو تسلیم کرنا اور اپنے معاملات اس کے سپرد کرنا ایمان ہے۔ اللہ کریم سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اے زمین و آسمان کے مالک، تجھے تیری قدرت کا واسطہ ہے، سب بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا کر دے۔ اے مالک کائنات، سب پر رحمت فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ بے مقصد اور بلا وجہ کے تنازعوں سے بہتر ہے کہ انسان اپنے تعلقات کا دائرہ مختصر ہی رکھے۔ بہت ڈر لگتا ہے مجھے ان لوگوں سے جو باتوں میں مٹھاس اور دل میں زہر رکھتے ہیں۔ ہر تعلق ایک قیمت کا محتاج ہے، جس دن آپ وہ قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیں گے، تعلق ختم ہو جائے گا۔ ہمیشہ مخلص رہیں، آپ کی موجودگی وقتی ہو سکتی ہے مگر کردار اور رویے دائمی اثرات چھوڑ جاتے ہیں۔
امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص دل کی گہرائیوں سے نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے وہ اس شکر کو زبان پر لانے سے پہلے ہی مزید نعمتوں کا مستحق ہو جاتا ہے۔ جدائی کی گھڑی تک محبت اپنی گہرائی سے ناواقف رہتی ہے۔ انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو جائے، تکلیف بیچ نہیں سکتا اور سکون خرید نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو گناہ کرتا دیکھ کر قدرت ہونے کے باوجود بھی ان کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں بدن میں تندرستی، دل میں سکون، دماغ میں راحت، عمر میں برکت، ایام میں بھلائی، رزق میں فراوانی، اخلاق میں خوبصورتی اور دین میں تقوی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ خواہشات محدود ہوں تو ٹھیلے سے بھی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں۔ خواہشات لامحدود ہوں تو پراپرٹی، گاڑیاں، پلازے بھی کم پڑ جاتے ہیں۔ جس دن ہم یہ جان لیں کہ سامنے والا غلط نہیں، صرف اس کی سوچ ہم سے الگ ہے، تو زندگی سے بہت سے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ نفسی نفسی کی صداؤں میں یا رب امتی امتی کہنے والے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کروڑوں درود و سلام۔ اللہم صلی علی محمد سیدنا وسلم۔ لوگوں کو قائل کرنے سے گریز کریں، اپنے وجود کو خود سے مکمل کریں، اتنی بامقصد زندگی گزاریں کہ کبھی تنہائی نہ ہو۔ لوگوں کے پیچھے محبت کا کشکول لیے پھرنے سے کہیں بہتر ہے کہ خود کو سمجھیں، خود سے محبت کریں۔ جو رب تک لے جائے وہ ٹھوکر سزا نہیں ہوتی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہمیشہ بلند رہے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بد نصیب ہے وہ شخص جو والدین کی خدمت کر کے ان کی دعا نہیں لیتا اور لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ میرے لیے دعا کرنا۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو فجر کے وقت سویا رہتا ہے اور لوگوں سے تنگی رزق کا شکوہ کرتا ہے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو نماز عشاء نہیں پڑھتا اور دعاؤں میں پرسکون نیند تلاش کرتا ہے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جس نے ماہ رمضان پایا اور اپنے رب کو راضی نہ کر سکا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے میری ایک حدیث سنی اور دوسروں تک پہنچائی، قیامت کے روز اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ بے شک اللہ دلوں کی اداسی کو راحت دینے والا ہے۔ معاشرہ کیسے خوشگوار بنتا ہے؟ سورہ حجرات میں حکم خداوندی ہے، فَتَبَيَّنُوا، خبر کی خوب تحقیق کر لیا کرو۔ فَأَصْلِحُوا، مسلمانوں کے درمیان صلح کراؤ۔ وَأَقْسِطُوا، انصاف سے کام لیا کرو۔ لا يسخر، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کرو۔ وَلَا تَلْمِزُوا، ایک دوسرے کو طعنے نہ دیا کرو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے القاب سے نہ پکارو۔ لا یغتب، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کسی کی ٹو میں نہ لگو۔ اجتنبوا کثیرا من الظن، فرمایا بدگمانیوں سے ہمیشہ بچا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صرف 3 جگہ پر جھوٹ بولنا جائز اور حلال ہے۔ ایک یہ کہ آدمی اپنی بیوی سے بات کرے تاکہ اس کو راضی کر لے، اور دوسرا فرمایا کہ جنگ میں جھوٹ بولنا جائز ہے، اور تیسرا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ جس دل میں اللہ کی یاد ہو اس دل میں کبھی نفرت نہیں ٹھہرتی۔ بیدار کر دینے والا غم غافل کر دینے والی خوشی سے کئی درجے بہتر ہے۔ درود شریف پڑھنا شروع کر دو تو ڈپریشن ختم ہو جائے گا۔ غم کم ظرف انسان کو کھا جاتا ہے جبکہ ظرف والے انسان کو بنا جاتا ہے۔ جس کا اللہ کریم سے رابطہ نہ ہو وہ روح تکلیف میں ہوتی ہے، چاہے جسم کتنی ہی راحت میں ہو، اور جس کا اللہ کے ساتھ رابطہ ہو جائے وہ روح راحت میں ہے، جسم چاہے راحت میں ہو یا نہ ہو۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں ہیں جنہیں انسان ناپسند کرتا ہے۔ انسان موت کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ موت مومنوں کے لیے فتنے سے بہتر ہے، اور وہ قلت مال کو ناپسند کرتا ہے، جبکہ قلت مال کا حساب کم ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک براہ راست پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔